سامعین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و ارادت و محبت و خلوص کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، مجتبیٰ شان قدرت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شب اسرا کے دولہا، آقا و مولا، ماوا و ملجا، مالک ہر دو سرا، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، ارواحنا فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ پریشان مت ہونا، تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ہو چکی ہے، اور میں سب سے آخر میں میرا نمبر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت لیا جائے گا، آپ تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمارے مہمان حضرات ہیں، انہوں نے سنایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ہم خود یہاں ان کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے بلایا تو پھر بس ہمیں لمبی چوڑی تقریر ہی کرنا ہے یا زیادہ وقت ہی لینا ہے۔ کسی عزیز نے محبت سے بلایا تو اتنا کافی ہے کہ ہم وہاں آ گئے، تو ہمارا نام بھی اس محفل میں شامل ہوا، اور ذاکرین کی فہرست میں اگر اللہ نے قبول کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ محبت سے سنیں گے تو چند منٹ میں سناؤں گا، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں تمام پڑھنے والے، تمام سننے والوں کی مغفرت فرمائے۔ دو تین شعر نعت پاک کے سماعت کر لیں، ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، 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 کہ شعلہ بھی شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ اور بہت پیارا شعر سماعت کریں، ذرا بیداری سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ سردار بھی ہو کر وہ نہ سردار بنے گا، سردار بھی ہو کر وہ نہ سردار بنے گا، سردار بھی ہو کر وہ نہ سردار بنے گا، کہ سردار بھی سردار بھی ہو کر وہ نہ سردار بنے گا،
سرکار دو عالم کا جو غدار بنے گا، سرکار دو عالم کا جو غدار بنے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ دو شعر اس ماہ مبارک کی نسبت سے سماعت کر لیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اے فضاؤ مسکراؤ، اے فضاؤ مسکراؤ، سرکار آ رہے ہیں، اے فضاؤ مسکراؤ، سرکار آ رہے ہیں، اے جھومتی ہواؤں، سرکار آ رہے ہیں، اے جھومتی ہواؤں، سرکار آ رہے ہیں، اے فضا مسکراؤ، سرکار آ رہے ہیں، اے جھومتی فضاؤں، سرکار آ رہے ہیں۔ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آخری شعر سماعت کریں، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ۔ اے فضاؤ مسکراؤ، سرکار آ رہے ہیں، اے جھومتی ہواؤں، سرکار آ رہے ہیں، کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے، کاسے بھریں گے کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے، کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے، سرکار کے گداؤں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار کے گداؤں، سرکار آ رہے ہیں، اے جھومتی ہواؤں، سرکار آ رہے ہیں۔ شعر کافی ہے لیکن میں آپ سے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میری مرضی یہ تھی کہ اب آرام کا وقت بھی ہو گیا، چلیں عزیز کی فرمائش ہے کہ دو شعر سماعت کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کہ شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا
تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے، تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر جو مجھے بہت پسند ہے، اور دعا کریں کہ اللہ وہ دن بھی ہمیں نصیب کرے کہ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کہ ایک جھلک اور دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک اور دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک اور دکھا گنبد خضرا کے مکین، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم متیلے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا 5 منٹ اور برداشت کر لیں گے تو چند باتیں سماعت کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اس محفل کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ ہمارے عزیز کے یہاں بیٹے بچے کی ولادت ہوئی، تو یہ بچے بھی اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ جن کا شمار نعمت عظمیٰ میں ہوتا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں بچے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اولاد کی نعمت ہے، میں چاہوں گا اس آیت کریمہ کے تحت جو چند منٹ کی باتیں کرنی ہیں اس میں دونوں باتیں شامل ہو جائیں۔ محفل پاک کا انعقاد بچے کی ولادت سبب ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جس ماہ مبارک میں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ماہ نور وہ ماہ مبارک ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے اس نعمت کو اس زمین پہ پیدا فرمایا جو تمام نعمتوں کی جان ہے، جس کے صدقے میں ہمیں ہر نعمت عطا کی جاتی ہے۔ تو تمام نعمتیں اللہ کی لاجواب ہیں، ہم جتنا اس کا شکریہ ادا کریں کم ہے، لیکن یہ تمام نعمتیں جس نعمت کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہیں اس نعمت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے کہا میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر ہم کیوں نہ کریں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور وہ تاریخ آنے والی ہے جس تاریخ میں اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم اس تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ تاریخ آئے گی، جشن منائیں گے، جلوس محمدی نکلے گا، جلسوں کے پروگرام ہوں گے، اللہ کے رسول کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ یہ ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن آؤ پیارے میں آپ کو بتاؤں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کا انتظار اب کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں، ہم اب انتظار کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ زندگی میں پھر عطا فرمایا، ورنہ پوری سال میں نہ جانے کتنے لوگ دنیا کو خیرآباد کہے جاتے ہیں، ہر کسی کے نصیب میں نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اسے نصیب ہو جائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اس دن کا، کب؟ آج، اور
اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن یہ وہ رسول ہے جس کی آمد کا انتظار صرف ہم نہیں کرتے ہیں، یہ وہ رسول ہے جس کی آمد کا انتظار فرشتوں نے کیا ہے، یہ وہ رسول ہے جن کی آمد کا انتظار ان کی آمد کے بعد نہیں، ان کی آمد کی تاریخ کا انتظار ان کی آمد کے بعد نہیں، بلکہ ان کی آمد سے 1000 سال پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، میرے نبی کی آمد سے پہلے 1000 سال پہلے میرے نبی کی آمد کا لوگوں نے انتظار کیا ہے۔ آپ کہیں گے ان کو بتایا کس نے تھا؟ اور تاریخ کا حوالہ دوں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں، دل کی دنیا کو روشن کریں۔ اللہ کے رسول ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، نام نوٹ کریں، نام ہے نستورہ راہب، اور یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے۔ نستورہ راہب نے اپنے عالموں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مذہب کی کتابوں کے حوالے سے سنا تھا آنے والے وقت میں ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ اس عیسائی انسان کو اس کے مذہب کے پادریوں نے بتایا تھا وہ آئیں گے تو پوری دنیا سے ظلمت چھٹ جائے گی، وہ آئیں گے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، وہ آئیں گے تو انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی، ورنہ اللہ کے رسول کی آمد سے پیشتر انسانوں کے اندر انسانیت باقی نہیں رہی تھی، انسان خود انسانیت کا دشمن بن چکا تھا۔ بلا تاخیر میں آپ کو وہ تاریخی نکتہ بتاؤں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ کی رسول کی آمد سے 1000 سال پہلے نستورہ راہب عیسائی کو پتا چلا ایک نبی آنے والا ہے، کدھر سے آئے گا؟ تو بتایا ملک شام کے راستے سے آئے گا۔ اللہ کے رسول مکے میں تشریف لائے، لیکن اس کے مذہب کے پادریوں نے بتایا کہ ملک شام کے راستے سے آئیں گے۔ تو نستورہ راہب نے کیا کیا؟ ملک شام کے راستے پہ اپنا ایک کلیسا بنوایا اور اس کلیسے میں رہنے لگا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا اسی راستے سے نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا۔ اللہ کے رسول ادری سے تشریف لائیں گے۔ اب نستورہ راہب نے وظیفہ شروع کر دیا، اپنے کلیسا کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا، صبح کو چڑھ جاتا تھا اور پورے دن ایک ہی وظیفہ کرتا تھا۔ اور وظیفہ کیا تھا؟ وظیفہ یہ تھا ملک شام کے راستے سے جو قافلے گزرا کرتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر پورے دن ان قافلوں کو تاڑتا رہتا تھا، پورے دن قافلوں کو تاڑتا رہتا تھا، اور اسے بتایا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان یہیں سے تشریف لائیں گے۔ اسی غرض سے آنے جانے والے ہر قافلے کو بغور دیکھا کرتا تھا۔ صبح کو اپنے کلیسے کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا، شام تک آنے والے قافلوں کو دیکھتا۔ جب شام کو سورج ڈوب جاتا اپنے کلیسا کی چھت سے نیچے اتر جاتا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آج نستورہ راہب وقت سے پہلے اپنے کلیسا کی چھت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے خادموں نے کہا حضور آپ تو سورج ڈھلنے کے بعد اترا کرتے تھے، لیکن آج آپ اپنی عادت کے خلاف وقت سے پہلے کیوں اتر آئے؟ تو نستورہ راہب نے جواب دیا سنو سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، اب انتظام کرو، میں ایک قافلے کی دعوت کرنے جا رہا ہوں۔ جو قافلہ سامنے سے آ رہا ہے دیکھو گرد و غبار اڑتا دکھائی پڑ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے مجھے اس قافلے کی دعوت کرنی ہے، انتظام کیے جائیں۔ لوگوں نے سوال کر دیا قافلے تو روز آتے تھے لیکن کبھی تم نے کسی قافلے کی دعوت تو نہیں کی؟ تو نستورہ راہب نے جواب دیا وہ قافلے اور تھے، جو آج آ رہا ہے اس قافلے کی شان جدا گانا ہے، یہ اور قافلوں کی طرح نہیں ہے۔ کہا کس لیے؟ اس قافلے کی ایسی کون سی خوبی ہے کہ تم نے دعوت کرنے کا فیصلہ کیا؟ تو نستورہ راہب نے جواب دیا تھا جب میری نظر اس قافلے کی طرف پڑی اور یہ قافلہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ دائیں بائیں کے سارے پیڑ پودے اپنے آپ زمین پہ جھکتے نظر آ رہے ہیں، آسمان کی ہواؤں میں خوشبو پیدا ہونے لگی۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، یہ وہی قافلہ ہے جس قافلے میں امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نستورہ راہب کے خادموں نے کھانے کا انتظام کیا، قافلہ قریب آ گیا تو قافلے کی دعوت کر دی گئی۔ جب دعوت کی گئی کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیے گئے۔
گئے، کثیر تعداد ہے، کلیسا کا میدان ہے اور بیچ میدان میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہوا ہے۔ اب قافلے کے لوگ آئے اور کلیسے کے صحن میں آنے کے بعد اس پیڑ کے نیچے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتے چلے گئے۔ پیڑ کا سایہ پر ہو گیا، یعنی جتنی جگہ تھی وہ ساری جگہ گھر گئی۔ اب بڑی دیر کے بعد وہ اپنے کلیسے کے مخصوص کمرے سے نکلا جس کا نام تھا نستورہ راہب۔ آنے کے بعد کہنے لگا، کیا دعوت جن لوگوں کی گئی تھی سارے لوگ جمع ہو گئے؟ کیا قافلے والے آ گئے؟ بتایا گیا ہاں آ گئے۔ تو اس نے چاروں طرف دیکھا اور ایسا لگتا تھا کہ نستورہ کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں، کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، کبھی سامنے دیکھتا، غرض کے ہر انسان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جیسے بڑی بے چینی سے کسی کو تلاش کیا جا رہا ہو۔ اور پھر لوگوں سے سوال کرنے لگا، ذرا سچ بتانا، تم قافلے والوں میں سے سارے لوگ آ گئے یا ابھی کوئی باقی ہے؟ تو قافلے کے ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر جواب دیا تھا، سارے لوگ آ گئے ہیں۔ ایک نوجوان ہے جسے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کلیسا کے دروازے پہ کھڑا کر کے چھوڑ آئے ہیں۔ تو نستورہ راہب نے جواب دیا تھا، کیسی بارات ہے جو دولہے کو دروازے پہ چھوڑ کے آ گئی؟ کیسی بارات ہے جو دولہے کو باہر چھوڑ آئی ہے، خود اندر آ گئی ہے؟ انہیں بھی بلا کر لاؤ۔ تو اندر بلایا گیا۔ اب جب یہ آنے والا اندر آیا تو اس درخت کی چھاؤں میں تمام لوگ بیٹھے تھے۔ جب یہ آنے والا اندر آیا تو یہ دھوپ میں بیٹھ گیا، لیکن جب یہ دھوپ میں بیٹھا تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ درخت نے اس دھوپ میں بیٹھنے والے کی طرف اپنی شاخوں کو جھکا دیا، بادل نے سایہ کر دیا۔ نستورہ راہب نے نام پوچھا تو آنے والے نے کھڑے ہو کر بردستہ اپنا نام بتا دیا، مجھے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ نستورہ نے کلائی تھامی اور پوری محفل کے سامنے اعلان کیا، ہذا محمد الرسول اللہ، ہذا امام الانبیاء۔ اے لوگوں سنو سنو، میں نے جس کی خاطر یہ کلیسا بنوایا تھا اور سالوں سے جس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، یہ وہی ہے، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ تمام نبیوں کے سردار جس کی آمد کا انتظار وہ کریں جنہیں نہ ان کے کلمے سے مطلب تھا نہ ان کے مذہب سے مطلب تھا، لیکن یہ اللہ کے ادب و احترام کا نتیجہ تھا، نبی کی تعظیم کا ثمرہ تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے عیسائیوں نے انتظار کیا۔ کیوں؟ ان کے مذہب کی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے۔ لوگوں یہ ہمارے ایمان کی صداقت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک کی عظمت کا نشان ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میرے نبی کی آمد کا انتظار کس نے کیا ہے؟ کبھی نستورہ راہب نے ملک شام کے راستے پہ کلیسے کی چھت پہ کھڑے ہو کر انتظار کیا، کبھی تبہ حمیری انتظار کر رہا ہے۔ یہ کون تبہ حمیری ہے؟ یہ یمن کا بادشاہ ہے۔ میرے نبی کی آمد سے تقریباً 1200 سال پہلے تبہ حمیری یمن کا بادشاہ اپنے ملک سے چلا، یثرب کی طرف جا رہا ہے اور یثرب کے راستے میں ٹھہر گیا۔ جب یثرب کے راستے میں ٹھہر گیا اور اس کے قافلے نے پڑاؤ کیا، یہ تبہ حمیری ہے، اس کے ساتھ 400 عالم چلا کرتے تھے، وقت کے دانشور چلا کرتے تھے، وارثان محراب و منبر چلا کرتے تھے۔ یہ تبہ حمیری ہے جس کے قافلے میں 400 عالموں کا جمابڑا ہے۔ تبہ حمیری یثرب کی سرزمین کے قریب پہنچا۔ رات کا موسم ہے اور رات کے وقت جب سارے لوگ اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے تو تبہ حمیری کے قافلے میں جو علماء کی جماعت ہے، انہی عالموں میں سب سے بڑے عالم
عالم ہیں جن کا نام حضرت شامون تھا۔ تبہ ہمیری کے عالموں میں جو سب سے بڑے عالم تھے شامون، اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد ایک میدان میں گئے، اور کیوں گئے؟ کوئی چیز تھی جو ان عالم دین کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ ایک میدان میں کھچے جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں، زمین سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ شامون دیکھتے قریب گئے، جب قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جہاں کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں اور پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، وہیں پانی کے چشمے کے قریب زمین سے نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اب شامون پیچھے پلٹے، اور پلٹنے کے بعد خیموں میں سوئے ہوئے اپنے تمام ساتھی عالموں کو بیدار کیا، تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ 400 عالموں کی جماعت کو لے کر اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے زمین سے نور نکل رہا تھا۔ سارے علماء پہنچے، اور پہنچنے کے بعد شامون نے پوچھا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ آخر یہ منظر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤ، اور بتاؤ یہ زمین کا کون سا حصہ ہے؟ تمام علماء نے اپنی کتابوں کو کھولا، اور کتابوں کو کھولنے کے بعد اشارے کی تلاش میں بیٹھ گئے۔ پوری رات کتابوں کا مطالعہ کیا گیا۔ 400 علماء کی جماعت ہے، پوری رات کتابوں میں تلاش کرتے رہے۔ جب پوری رات گزر گئی تو صبح کو حضرت شامون نے پوچھا، بتاؤ کیا ملا؟ کوئی اشارہ ملا ہو تو بتاؤ۔ تو ایک عالم نے کھڑے ہو کر جواب دیا، ہم نے پوری رات کتابوں کو پڑھا تو کتابوں میں ایک ہی اشارہ ملا، زمین کے جس حصے سے نور نکل رہا ہے، زمین کے اسی حصے پہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر دوں، تفصیل میں جاؤں گا، بہت وقت لگے گا۔ شامون نے پوچھا اپنے دیگر علماء سے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے بھی کتابوں میں یہی پایا ہے، زمین کے جس حصے سے نور نکل رہا ہے، زمین کے اسی حصے پر امام الانبیاء آنے والے ہیں۔ اب جب دوسرا دن آیا، جب قافلے کے کوچ کا وقت ہو گیا، تو تبہ ہمیری نے اپنے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ زیادہ سفر باندھ لو، یعنی اپنے ساز و سامان کو اکٹھا کرو، چلو ہم آگے کا سفر طے کریں گے۔ تو شامون کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تبہ ہمیری سے کہا، حضور معاف کریں، آپ ہماری گردن کو ہمارے بدن سے جدا کر دیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے زمین کے جس حصے پہ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، ہم اس حصے سے اب ہل کر نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے اور اس نبی کی آمد کا انتظار کریں گے۔ جب شامون نے یہ کہا تو تمام عالموں نے ان سے اتفاق کیا، اور سب نے کہہ دیا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اب تبہ ہمیری نے زبان کھولی تو کیا کہا، جب تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی یہیں پہ رکیں گے، امام الانبیاء کا انتظار کریں گے۔ مکان بنانے کا حکم دے دیا گیا، حضرات مکان بنانے شروع کر دیے گئے، پوری سال عمارتیں بنائی گئیں۔ پوری سال گزرنے کے بعد علماء کے ٹھہرنے کے لیے 300 مکان تعمیر کیے گئے۔ تو تبہ ہمیری نے کہا، ایک مکان میرے لیے بناؤ جو دوسرے مکانوں سے مختلف ہو۔ تو سارے مکانوں کو ایک منزلہ بنایا گیا، لیکن جو مکان بادشاہ کے لیے بنایا گیا تھا اس مکان کو 2 منزلہ بنایا گیا۔ جب مکان تیار ہو گئے تو تبہ ہمیری نے اس مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، اے لوگوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ رکیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں بادشاہ ہونے کے اعتبار سے نہیں رک سکتا، میرے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، مجھے آگے جانا ہی پڑے گا۔ لیکن تبہ ہمیری نے حضرت شامون کو اپنے پاس بلایا، پاس بلانے کے بعد ایک اپنی جیب سے خط نکالا، اور خط نکالنے کے بعد شامون کے ہاتھ میں دیا، اور شامون سے بادشاہ نے کہا تھا، اے شامون سنو، یہ خط میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ خط سنبھال کے رکھنا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن اگر وہ نبی تشریف لے آئے تو میرا محبت نامہ ان کے پاس پہنچا دینا، میرا خط امام الانبیاء کو دے دینا، اور میں نے جو مکان 2 منزلہ بنوایا ہے یہ بھی
میں نے انہی کے لیے بنایا ہے، یہ بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ میری طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد طبہ حمیری چل پڑے۔ شامون نے کہا حضور اگر میرا انتقال ہو گیا اور وہ نبی تشریف نہیں لایا تو طبہ حمیری نے کہا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے جانا، ان سے بھی کہنا کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں اور اپنی اولاد کی نسلوں کو یہ نصیحت کر کے جائیں کہ جس کی زندگی میں امام الانبیاء تشریف لائیں طبہ حمیری کا محبت نامہ امام الانبیاء کو دے دیا جائے۔ اب آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ تشریف لے آئے اور 53 سال تک میرے نبی مکے کی سرزمین پہ رہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آنے لگے تو مدینے والوں کو خبر مل گئی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آمد کی خبر سننے کے بعد مدینے کے لوگوں میں مسرت و شادمانی کا طوفان دور پڑا۔ بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر نکل پڑیں اور نبی کی آمد پہ ترانے گنگنانے لگی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو لیلہ انصاری، یہ مکے سے مدینہ پہلے آ گئے تھے۔ جب انہوں نے سنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ بے چین ہو گئے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں، میں اللہ کے رسول کا استقبال کیسے کروں گا، نبی یہ پاک کا خیر مقدم کیسے کروں گا۔ مدینے کے تمام لوگ مدینے کی آبادی کے باہر آ گئے، امام الانبیاء کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سامنے سے قافلہ آتا نظر آیا حضرت ابو لیلہ انصاری نے کیا کیا، اپنے صافے کو اتارا، اپنے امامے کو اتارنے کے بعد اپنے بھالے کی نوک پہ لگایا، یعنی جو ان کے ہاتھ میں بھالا تھا اپنے صافے کو اتار کر اس بھالے کی نوک پہ لٹکایا۔ اور آپ یاد رکھیں اگر کسی کپڑے کو کسی لاٹھی یا بھالے کی نوک پہ لگایا جائے گا اور اسے لے کر بھاگا جائے گا، جب ہوا چلے گی بتاؤ جھنڈے کی شکل بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ حضرت ابو لیلہ انصاری نے اپنی پگڑی اپنے صافے کو بھالے کی نوک پہ لگایا اور دوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اب یہ مت کہنا نبی کی آمد پہ جھنڈے لگانا بدعت ہے، نبی کی آمد پہ جھنڈا پھہرانا شرک ہے، ہم نہیں کرتے، یہ عمل صحابہ کی جماعت نے کیا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو لیلہ انصاری نے میرے نبی کے استقبال میں جھنڈا بنایا تھا اور نبی کا خیر مقدم کیا تھا۔ بالآخر اپنی بات کو مکمل کر دوں، امام الانبیاء مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد مدینہ والوں کی تمنا تھی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف لائیں۔ ہر مومن کی تمنا ہے نبی میرے گھر تشریف لے آئیں، ہماری بھی تمنا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مدینے کے ہر مومن کی تمنا، سرکار مدینہ آئے ہیں تو میرے گھر میں ہی تشریف لائیں، ہر کوئی یہی گزارش کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو میری اونٹنی ہے اس اونٹنی کی مہار کھول دو، میری اونٹنی کو چلنے دو، جس کے دروازے پہ میری اونٹنی ٹھہر جائے گی میرا قیام اسی کے مکان میں ہو جائے گا۔ اب صحابہ نے جب سنا کہ نبی پاک کی اونٹنی جس کے دروازے پہ رکے گی سرکار اسی کے مکان میں تشریف لے آئیں گے، تو صحابہ نے کیا کیا، اپنے اپنے دروازے پہ ہری ہری گھاس لے کر کھڑے ہو گئے اور اونٹنی کو چمکارتے تھے، اونٹنی کو دکھاتے تھے کہ اونٹنی ہری ہری گھاس دے کر ہمارے دروازے پہ آ جائے، آ جائے۔ اللہ کے صحابہ کی بے قراری دیکھو، اللہ کے رسول کے صحابہ کی بے قراری دیکھو۔ ہر کوئی چاہتا ہے نبی میرے مکان میں تشریف لے آئے، لیکن سرکار کی اونٹنی جس کے مکان کے دروازے پہ ٹہری تھی اسے حضرت ایوب انصاری کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک کی اونٹنی ٹہری حضرت ابو ایوب انصاری
انصاری کے مکان میں اب سنیں، اب بالکل نقطے کی بات آپ کی بارگاہ میں، بالکل آخری بات، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ اونٹنی ٹہر گئی، میرے نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں داخل ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری بے چین ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ اونٹنی ہمارے مکان کے دروازے پہ ہی رکے گی، لیکن زہے نصیب اللہ کے رسول کی سواری آ گئی ہے، نبی بھی تشریف لے آئے۔ بے چینی یہ تھی کہ اب امام الانبیاء آ گئے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں کیا پیش کروں، دودھ پیش کروں یا کھجوریں پیش کروں یا پانی پیش کروں، امام الانبیاء کی خدمت کیسے کروں؟ میرے نبی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بے چین دیکھا تو کلائی کو تھام لیا، مسکرا کے ارشاد فرمایا ایوب کھجوریں مت لاؤ، پانی مت لاؤ، دودھ مت لاؤ، وہ لاؤ جو تمہیں تبہ ہمیری دے کر گیا ہے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، وہ لاؤ جو تبہ ہمیری دے کر گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری حضرت شامون کی نسل سے ہیں۔ تبہ ہمیری کے لشکر میں جو 400 علماء تھے، انہی عالموں میں جو تبہ ہمیری نے اپنے خط کو دیا تھا کہ نبی یہ پاک تک پہنچا دینا اور نبی یہ پاک کو میرے یہ محبت نامہ دے دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری تبہ ہمیری کے لشکر کے وہ عالم دین حضرت شامون کی نسل تھے، اور حضرت ایوب انصاری کا جو مکان تھا یہ وہی مکان تھا کہ تبہ ہمیری نے 1000 سال پہلے میرے نبی کی محبت میں بنایا تھا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں پانی بعد میں لانا، پہلے وہ لاؤ جو میرے دیوانے نے تمہیں دیا تھا مجھے دینے کے لیے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط پیش کر دیا جس خط میں لکھا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو سچا نبی تسلیم کیا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کیا، یا رسول اللہ آپ میری زندگی میں تو تشریف نہیں لائے لیکن سرکار میدان محشر میں اپنی امت میں میرا شمار کر لینا، یا رسول اللہ میں آپ کی امت کا پہلا انسان ہوں۔ یہ تبہ الاول، تبہ ہمیری 1000 سال پہلے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے امت میں شامل ہو چکا ہے، عرضہ پیش کر رہا ہے سرکار میدان محشر میں مجھے اپنی امت میں شمار کر لینا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیا جائے آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، ہوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مسرت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کم علمی کی وجہ سے کوئی خامی ہوئی ہو مولا اپنے حبیب کے نالین کے توسل سے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔